کربلا جب تیرے ماضی پہ نظر جائے ہے، بکھری اس طرح شہیدان وفا کی لاشیں، بکھری اس طرح شہیدان وفا کی لاشیں، جس طرح ٹوٹے تسبیح بکھر جائے ہے، کربلا جب تیرے ماضی پہ نظر جائے ہے، سکینہ جب کبھی کر دیتی ہے پانی کا سما، سکینہ جب کبھی کر دیتی ہے پانی کا سما، ایک قیامت دل زینب پہ گزر جائے ہے، کربلا جب تیرے ماضی پہ نظر جائے ہے، ارے بس وہی جان ظفر اشک عزا کی قیمت، بس وہی جان ظفر اشک عزا کی قیمت، جس کے رومال میں یہ مثل گوہر جائے ہے، کربلا جب تیرے ماضی پہ نظر جائے ہے، بندے تھے کہ رسا بے کسو کے شان میں نہ چین پایا نہ سوئے نہ بوتا نہ ملا تو شام میں ٹوٹا ساید خواب نہ ملا عزیزو آج بلند ترین صلوات سے جو کسی صورت غمیں سرور منا سکتی نہیں، جو کسی صورت غمیں سرور منا سکتی نہیں، حشر تک وہ
خاطر خون پاکیزہ نسب بھی پاک ہو، اس کی خاطر خون پاکیزہ نسب بھی پاک ہو، کربلا ہر ایک فکروں میں سما سکتی نہیں، کربلا ہر ایک فکروں میں سما سکتی نہیں۔ اور مجلس، یہ شعر بطور خاص ہے، ایک پیغام ہے کہ مجلس شبیر میں جو بیٹھتی ہے بیردہ، مجلس شبیر میں جو بیٹھتی ہے بیردہ، مجلس شبیر کی تہ تک وہ جا سکتی نہیں، مجلس شبیر کی تہ تک وہ جا سکتی نہیں۔ اور اس کلام کا آخری شعر بطور خاص ہے شہزادی کے حوالے سے کہ خود پیغمبر نے بٹھایا اپنی مسند پہ انہیں، خود پیغمبر نے بٹھایا اپنی مسند پہ انہیں، ساری قومیں مل کے ان کا مثل لا سکتی نہیں، ساری قومیں مل کے ان کا مثل لا سکتی نہیں۔ اور سب شعر چھوڑ کے مکے کا شعر بطور خاص کہ قوم شیعہ کے علاوہ کو قوم کوئی اے وسیع، قوم شیعہ کے علاوہ قوم کوئی ہے وسیم، اتنی دولت اپنے مسلک پہ لٹا سکتی نہیں، اتنی دولت اپنے مسلک پہ لٹا سکتی نہیں، جو کسی صورت غم سرور منا سکتی نہیں، حشر تک وہ قوم خود کو بخشوا سکتی۔ گیان بھائی ادھر آ جائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھتے محمد والے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر اس کا ثواب رشیدہ بانو بنت سید مختار احمد جہاں صاحب کی روح کو بخش دیں۔
تھوڑی دیر تک تو مجھے پڑھنا ہی ہے، چاہے جتنی دیر ہو گئی ہو، مگر منبر پہ آئے ہیں۔ اب بہرحال میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کا یہ فقرہ پیش کیا ہے، اس میں اعلان ہے کہ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ محشر کا معاملہ ہوگا اور اس حشر کے میدان میں ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اچھا، ساتھ بلایا جائے گا، یہ اس وقت ہوگا کہ جس کو امام مان رہا ہے اس کے ساتھ چلتا پھرتا دکھائی دے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ کم از کم دنیا اگر پوچھے، موٹی موٹی بات اتنی ہے کہ الگ سے مان لیا صفدر حسین بازار میں چلے جا رہے ہیں کرتا پائجامہ پہنے، تو جس کو بھی امام مان رہے ہیں لوگ انہیں دیکھ کے یہ سمجھ لیں کہ فلاں امام کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ توجہ فرمایا؟ اور یہ صرف خاص وقت میں نہیں کہ مان لیا 2 مہینہ 8 دن تک پتہ چلتا رہے کہ یہ فلاں امام کے ماننے والے ہیں، رمضان میں پتہ چلتا رہے کہ یہ فلاں امام کے ماننے والے ہیں، یا کچھ مخصوص تاریخوں میں، بلکہ اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا روپ، اس کا رنگ، اس کی چال ڈھال سے جہاں بھی جائے لوگ سمجھ لیں کہ یہ فلاں امام کا ماننے والا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اب جب امام کا ماننے والا ہوگا، جس امام کا بھی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جس کو بھی امام مان رہا ہے اس کے ساتھ اسے جانا ہے، اس کے ہمراہ اسے جانا ہے۔ اگر اس کے ہمراہ وہ جانا چاہتا ہے تو دنیا میں دکھائی دے کہ ہم کس کے ساتھی ہیں۔ اب آپ دنیا میں یہ پسند نہیں کرتے، مثال کے طور پر میں پیٹا جا رہا ہوں، میں مار کھایا جا رہا ہوں، مجھے لوگ ستا رہے ہیں، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور سارا محلہ کہے مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ جیسا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ پریشان حال کے ساتھ اس وقت لوگ دکھائی دیتے ہیں جب وہ پریشان حال ایک مرحلے موت تک پہنچ جاتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ ایک مرحلے موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی میں جو اپنی زندگی میں پراگندہ ہے، ذک ذیک ہے، یعنی کبھی ادھر جا رہا ہے، 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 ایسی زندگی میں پریشان آدمی کو اگر کوئی سہارا دے کے صحیح راستے پہ لے آئے تو یاد رکھے وہ امام ہے، اور وہ لے آئے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھٹک رہا تھا وہ اس پر باقی رہے۔ الحمدللہ ہم سب کے سب جنہیں امام مانتے ہیں، جنہیں اپنا آقا و مولا اور مقتدی مانتے ہیں، ہم سب کے سب انہیں مانتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر مرادیں پوری ہو گئی، توجہ فرمائیں، امام کے در پہ آئے، کسی کو اولاد نہیں تھی اولاد مل گئی، کسی کی پریشانی تھی پریشانی دور ہو گئی، بیمار صحت مند ہو گیا، ضرورت مند غنی ہو گیا، توجہ فرمائیں، اپنے محتاج نہیں رہ گیا۔ تو یہ سب دیکھ کر کے لوگوں کو کہ امام ہمارے سب دیتے رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں اپنے، تو امام کا چہرہ یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ امام ہمارے سب ہم کو دیتے رہتے ہیں، لیکن امام کا اور کردار نہیں دکھائی دیتا کہ امام دے رہے ہیں۔ آپ امام کو پہچان رہے ہیں یا نہیں پہچان رہے ہیں؟ امام کو پہچاننے صرف لینے والا سامان تو یاد رہتا ہے، مگر وہ ہاتھ یاد نہیں رہتا ہے جس ہاتھ سے وہ ملتا ہے، وہ ہاتھ یاد نہیں رہتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔
توجہ فرمائیں، سب سے پہلے اللہ ہی کا معاملہ ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مولا علی فرماتے ہیں، 3 باتیں شہزادی نے مولا سے کہا کہ علی 3 باتیں ایسی تھی جو ہماری زندگی میں آپ کی زندگی میں نہیں تھی۔ ایک بات یہ کہ ہم نے کبھی آپ کو اختلاف آپ سے نہ کیا۔ توجہ کریں، ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، نام بھی رشیدہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے آدمی ہونا اور ایک راشد ہونا، راشد یا رشیدہ ہونا۔ آدمی تو سبھی ہوتے ہیں، جو صاحب عقل و شعور ہوتا ہے اسے راشد یا رشیدہ کہتے ہیں۔ مردوں میں اگر ہے تو اسے راشد کہتے ہیں، عورتوں میں اگر ہے تو اسے رشیدہ کہتے ہیں، یعنی غیر سمجھدار کو رشیدہ نہیں کہا جاتا۔ توجہ فرمائے نے، تو ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، فرمایا کہ یا علی آپ کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا مرحلہ ایسا نہیں رہا کہ کوئی اختلاف ہم نے کیا ہو۔ دوسرا مرحلہ کہ ہمارے آپ کے درمیان خیانت نہیں رہی ہے، مکمل امانت و پاسداری رہی ہے۔ توجہ کریں، اب آپ شہزادی کا جملہ سنیں اور درمیان میں روک کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر زن و شوہر، عورت زوجہ اور شوہر کے درمیان اتنی مفاہمت نہ ہو کہ وہ ان کے بارے میں خیانت کرے، یہ ان کے بارے میں خیانت کرے، تو پھر وہ کوئی اور رشتہ ہو سکتا ہے۔ زن و شوہر ایسے زن و شوہر کا رشتہ نہیں ہو سکتا کہ جو علی کو امام مانتا ہو، فاطمہ کو اپنی مقتدیٰ سمجھتا ہو، فاطمہ کو اپنی رہبر سمجھتا ہو، ایسے کا نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے کیا فرمایا، جناب فاطمہ نے کیا فرمایا، ایک تو کوئی اختلاف نہیں، اور دوسرے یہ مرحلہ کہ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان جھوٹ نے قدم نہیں رکھا۔ جھوٹ ہر عیب کی بنیاد ہے اے لخت جگر، ہر تمام طرح کے عیب کی بنیاد جہاں سے پڑتی ہے اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ توجہ فرمایا، جب پیغمبر مکے سے مدینے چلے گئے اور پھر فتح مکہ کرنے کے بعد آئے وہاں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل اے پیغمبر آپ مکے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے رب ادخلنی مدخل صدق، اے پالنے والے ہمیں اس میں سچائی کے ساتھ مکے میں پھر سے انٹر کر، داخل کر، اور جب نکالنا تو سچائی کے ساتھ نکالنا۔ اور فرمایا نے یعنی پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ آپ دعائیں فرمائیں کہ جب بھی ہم داخل ہو تو سچائی کے ساتھ، مکے جب واپس آئے پھر، اور جب نکلے تو سچائی کے ساتھ۔ یاد رکھیں اگر گھروں میں زن و شوہر زندگی گزار رہے ہیں اور شوہر اور بیوی زندگی گزار رہی ہے، گھر سے نکلے تو سچائی کے ساتھ اور گھر میں داخل ہو تو سچائی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یعنی سچائی کے ساتھ داخل ہونا ہے، صداقت کے ساتھ داخل ہونا ہے، اختلاف نہیں رکھنا ہے۔ اب جب یہ 3 باتیں کہیں تو مولا نے فوراً کہا، اور فاطمہ آپ کی خصوصیت میں بتاتا ہوں، توجہ کریں، کہ آپ سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، آپ سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں۔ بھئی اللہ پر ایمان سب سے زیادہ اسی کا ظاہر ہوگا، دنیا پریشان کرے ہم اللہ کی طرف رجوع کرے، دنیا میں کوئی الجھنے ہو ہم اللہ کی طرف رجوع کرے، ہماری غیرت پہ آنچ آ رہی ہو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہمیں پریشانیوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اجی دنیا میں زندگی بغیر پریشانی کے گزر ہی نہیں سکتی،
بغیر پریشانی کے گزر نہیں سکتی۔ اگر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو پریشانیاں ضرور ہوگی۔ میرے جوان ضرور سنیں، اگر اس جملے کو اپنے ذہن میں اتار لیں کہ ہمیں ہمیشہ پریشانیوں سے مقابلہ کرنا ہے تو جو جتنا مضبوطی سے پریشانیوں کا مقابلہ کرتا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ بلندیوں پہ پہنچتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جو جتنا پریشانیوں کا مقابلہ کرے گا، ہمارے درمیان جلدی سے تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پریشانی کیا کریں، ٹرین نہیں ملی اب ہم نہیں جائیں گے، کیا کریں ایسے رکشہ نہیں ملا نہیں جائیں گے۔ بڑے کام کو چھوٹے آرام کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، بڑے کام کو چھوٹے آرام کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے بہت بڑا کام ہے مجلس اعضا میں شریک ہونا، اور بہت بڑا کام ہے اس میں بیٹھ کے صلوات پڑھنا، لیکن اس کے باوجود منہ کھولنا پڑے گا، آنکھ کھولنا پڑے گا، دماغ کھولنا پڑے گا، تب صلوات پڑھنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ جب ہم اتنی پریشانی نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیسے آپ کو وہاں حوریں ملیں گی؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یہاں بھی جھیلیے گا، وہاں بھی جھیلیے گا، لہٰذا یہ درود پڑھتے رہیے، اور درود پڑھنے میں یقیناً بہت ثواب۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک واقعہ سنا دوں بچوں کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ دقت میں ہوں، فقر و فاقہ، بہت پریشانیاں ہیں۔ کہ جاؤ محنت کرو، اللہ تم کو اوپر سے خزانہ دے گا، جاؤ محنت کرو، اللہ تمہیں اوپر سے خزانہ دے گا۔ وہ بھی بہت اطمینان سے آیا، اپنا محنت کرتا رہا، محنت و مزدوری۔ ایک روز ایک کھیت میں کام کر رہا تھا تو اچانک اس کا جو بیلچا پڑا یا پھاوڑا پڑا، کدالی پڑی جو بھی کہہ لیجئے، تو ایک ٹن سے آواز آئی۔ یہ آواز سننے کے لیے بہت سے لوگ بےتاب رہتے ہیں، کہیں بس ٹن سے آواز آئے اور بھن سے کام ہو جائے، لیکن یہ ٹن سے بھی آواز اسی وقت آتی ہے جب پورا ایمان ادھر اللہ کی طرف ہو۔ ہاں آ جائے گی آواز، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے خزانہ آ گئے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ بہت جیسے ہی مارا تو ٹن سے آواز آئی، کھودا تو دیکھا ایک ہانڈی میں تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات رکھے، تو دل تو آ ہی گیا، توجہ فرمایا ہم نے۔ لیکن چالاک آدمی نہیں تھا ہمارے محلے اور ہمارے شہر کے اعتبار سے، اتنا بڑا بیوقوف۔ ایک منٹ کے لیے سوچا کہ اس نے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم جاؤ، تمہیں اللہ اوپر سے خزانہ دے گا، تمہیں اللہ اوپر سے خزانہ دے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو زمین سے نکل رہا ہے، ہم کاہے کو لیں؟ جب اللہ کے رسول نے کہا اوپر سے ملے گا، کچھ لوگوں کو، اب میں دوسرا لفظ اوپر استعمال کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو اوپر والی پہ زیادہ اطمینان رہتا ہے کہ کام تو ہمارا اوپر ہی والی سے چل جاتا ہے، تنخواہ تو ہماری پوری پوری بچی جاتی ہے، یہ اوپر والی۔ دیکھیے بہت مشکل ہے اس وقت مجلس سنانا، کیڑے بھی ہیں، بے وقت بھی ہو رہا ہے، اب کھانا بھی لوگ کھا چکے ہیں، ایسے وقت میں کچھ بات پہنچانا ہے، اور بات پہنچانے کے لیے جب تک آپ کا دماغ میری طرف نہیں رہے گا میں پہنچا نہیں سکتا۔ اب سنیے صاحب، وہ بیچارہ چھوڑ کے چلا آیا گھر میں، اہلیہ سے ذکر کیا کہ صاحب بات چیت ہوتی ہے نا میاں بیوی میں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے بگڑے دل سے کہ بات ہی چیز سب بند، اور وہ بھی بگڑی ایسی نہیں تھی، بلکہ بات چیت ہوئی۔ کہا آج اللہ نے راستہ پیدا کیا تھا اور نکلا تھا خزانہ، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہیں خدا اوپر سے دے گا، تمہیں خدا اوپر سے دے گا، لہذا میں نے اس کو بند کر کے ڈھاک کر کے رکھ دیا۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بیوی نے کہا ہو بڑے بے وقوف آدمی ہو، توجہ فرمائیں نے، اس کا مطلب میاں کو بھی محمد کے اوپر ایمان تھا اور بیوی کو بھی محمد کے اوپر یقین تھا، اطمینان رکھا، مگر برا ہو کان لگا کے سننے والوں کا۔
اوپر جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے سن لیا کہ پورا سونے چاندی کا گھر بیوقوف آدمی چھوڑ کے چلا آیا. کبھی کبھی لڑکے بزرگوں کو بیوقوف سمجھتے، مثلاً کوئی اہم فائدہ ٹھکرا کے نواز صاحب چلے آئے، ہٹ گئے، تو اب لڑکوں نے کہا اچھا خاصا اتنے پہنچ گئے تھے، وہاں سے یہ کر لیتے، وہاں سے وہ کر لیتے. ابا بھی ہمارے بیوقوف ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہے، کیا نقصانات ہیں، کیا خرابیاں ہیں. ارے ہم حلال کھلانا چاہتے ہیں، ہم حرام نہیں کھلانا چاہتے، ہم حرام نہیں کھلانا چاہتے. جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کمزور ہو رہے ہیں، بچے کمزور ہو رہے ہیں، طاقت نہیں آ رہی ہے. یاد رکھیں اچھی غذا سے طاقت نہیں آتی ہے، حلال غذا سے طاقت آتی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اب وہ بیچارہ اوپر جو سن رہا تھا اس نے کہا اتنا بڑا بیوقوف، جیتا ہوا میدان ہار گیا. گئے یہ لوگ میاں بیوی رات کو جب سناٹا ہوا جا کے کھودا اور کھود کر کے نکالا. دیکھ کے طبیعت خوش، ظاہر ہے کہ کس کو نہیں یہ زر پسند، سب کو پسند ہے. یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت کو کائنات نے بڑا بنا دیا. یہ خود ایک تاریخ ہے. اگر آپ سونے کی تاریخ پڑھیں گے تو سونا یعنی نتھنگ، ہیرا یعنی نتھنگ. ہیرا بھی انگریزوں نے افریقہ سے 300-400 برس پہلے ایک ٹکڑا نکلا جہاں بہت زیادہ کوئلے ویلے نکلتے تھے، اس کو پروجیکٹ کیا فلمی دنیا کے ذریعے سے اور اس کی قیمت بڑھا دی. آہستہ آہستہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز بنا کے بیچنے لگے. نہیں توجہ فرمایا، یہ سب بات نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے کہ ہیرا بھی خریدنا ہے، سونا بھی خریدنا ہے. جائیں گے کہاں؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد. توجہ کیا آپ نے؟ اور عجیب بات ہے، ہیرا اور سونا لینے گئے جان بھائی، تو اب آپ سوچئے 20 روپے کا ٹھیلے پر سے سبزی لینا ہے، گزرا ادھر سے، تو پورے فن کی مہارت ہم کرتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا سجاد ایسا دلوا دو، تو زیادہ دیکھتے جاتے ہو، بھاؤ سمجھ رہے ہو. سجاد کو پکڑا گیا. نسیم بھائی آپ کا کہا آپ 2 کلو آلو لینا ہے، 1 کلو پیاز لینا ہے اور ترکاری لینا ہے. ہمیں کتنے میں لگا رہے ہوگا؟ 30 روپے کلو، 40 روپے کلو جو بتایا. یعنی بہت زیادہ لگا رہے ہو. کچھ نے تو اس کے مال کو کنڈم کیا، بلا وجہ کو گناہ لیا. اچھا مال ہے مگر کنڈم کر رہے ہیں، کہ بڑا خراب ہے، بڑا خراب ہے، بڑا خراب ہے. ارے لگاؤ، ہلکا کر دو بھاؤ. توجہ کیا آپ نے؟ تو آلو لینے میں 15-20 منٹ ٹھیلے کو روک دیتے ہیں. 100-200 کی سبزی لینے میں اور 1,50,000 کا سونا ہیرا بغیر دیکھے بغیر پرکھے لے کے چلے آتے ہیں. 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد جب وہ توڑا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ زیادہ حصہ اس میں خرابی تھا، اچھا حصہ کچھ نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ ان چیزوں نے اپنی عظمتیں بڑھا دی ہیں کہ ہم آسانی سے روپیہ دے کے چلے آتے ہیں، نہ مول نہ بھاؤ. اور اگر اہلیہ ساتھ رہیں تو اپنے کو بھی بیچ کے چلے آئیں گے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. آپ کے لیے نہیں کہہ رہے بھائی، آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے آپ ہی کے لیے بیان ہوا. ایک بار تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد. غرض وہ بیچارہ دیکھا، اس نے سونا چاندی زمین سے نکلا، لے کے آئے، گھر میں رکھا اوپر اپنے چھت پہ. اور جب گھر میں آ کے کھولا تو اس میں سب سانپ بچھو دکھائی دے رہے تھے. بڑا غصے میں آئے کہ لگتا ہے یہ سب کچھ. اب ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کچھ جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یہ کچھ جادوگر معلوم ہوتے ہیں. بتائیے اچھا خاصا کہہ رہا ہے سونا چاندی اور ہم کو پھنسانا چاہ رہا تھا. غصے میں آئے، الٹ دیا اس کے گھر میں، اسی کے گھر میں. جاؤ سانپ بچھو اسی کے گھر میں جائے. اور ادھر اوپر سے وہ سانپ بچھو بھیج رہا ہے اور نیچے ٹناٹن 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 کی آواز آ رہی ہے. ہیرا سونا چاندی سب گر رہا ہے. اب اس نے دوڑ کے کہا اے آؤ دیکھو، میں نے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تم درود پڑھو گے خدا تمہیں اوپر سے خزانہ دے گا.
پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ پڑھنا نہیں تھا تو بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مرجھا رہے ہیں، کچھ لوگ گر رہے ہیں، تو ہم نے کہا ذرا سا کچھ خزانے اور سونے چاندی ہیرے کی بات ہو جائے، شاید آنکھ کھل جائے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی نے کیا کہا؟ فاطمہ آپ وہ ہیں کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ خدا کا علم رکھتی ہیں، سب سے زیادہ خدا کو جانتی ہیں، سب سے زیادہ خدا کو مانتی ہیں۔ خدا کو ماننے والی جناب زہرا، جناب فاطمہ زہرا ایسی ہیں کہ واقعاً پوری زندگی خدا ہی پر اعتماد کیا۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، اپنی زندگی کی ضروریات میں نہ شوہر پر بھروسہ کی مطمئن نہیں اور نہ اپنے بابا کی طرف دیکھا، لفظ بھروسہ میں نے غلط کہہ دیا، نہ بابا کی طرف دیکھا نہ شوہر کی طرف دیکھا، اگر ضرورت پڑی بھی تو اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کی طرف دیکھا۔ اے پالنے والے، تجھ سے زیادہ میں کس سے قریب ہوں؟ تو ہماری ضرورتوں سے آشنا ہے، تو ہماری ضرورتوں سے۔ اچھا اب یہ بتائیے کیا ہمارے اوپر لازم نہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ پہچاننے والی چیز ہے، تو میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پہچاننے والی چیز، ادیب بھائی کا نام نہیں لوں گا، ایسے آدمی کا نام لوں گا کہ جو شاید نہ پڑھا ہو انہوں نے۔ انصار بھائی آپ یہ بتائیے، غالب سے واقف ہیں نا؟ میر تقی میر سے بھی واقف ہیں؟ توجہ فرمائے آپ نے، یہ ان لوگوں سے واقف ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے نا؟ دیکھا ہے؟ میر انیس کو دیکھا ہے کسی نے؟ فوٹو نہیں کہہ رہے ہیں، اصلی دیکھا ہے کسی نے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہاں پہچانتے ہیں؟ کہاں پہچانتے ہیں؟ مثلاً کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا ان کا کلام پڑھا ہے، توجہ فرمایا، ان کا کلام پڑھا ہے، ان کا بیان پڑھا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب میں کیسے کہوں کہ کن کن کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ کہا صاحب تحفۃ العوام کس نے لکھی ہے؟ کہا ان کا نام تو نہیں جانتے، تحفۃ العوام تو جانتے ہیں، توجہ فرمایا آپ نے؟ تو کتابیں لکھنے والے مر گئے مگر ان کو پہچاننے کا ذریعہ دیکھا نہیں آپ نے، مگر ذریعہ کیا ہے؟ کہ جب ان کا کلام پڑھا جاتا ہے تو خود بخود پہچان میں آنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر خدا کو پہچاننا ہو تو کلام الہی کی تلاوت ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ جب کلام الہی پڑھے گا، سورہ نور پڑھے گا تو غیرت کا احساس ہوگا، سورہ دوسرے سورے جس میں شجاعت کا مرحلہ ہے تو شجاعت ذہن میں آئے گی، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے اس میں قیامت کے حالات دکھائی دیں گے۔ لیکن یہ حالات دیکھنے کے بعد تو پتہ چلے گا کہ صاحب ہاں یہ کتاب کیسی ہے۔ جب کتاب ایسی ہے تو اس کتاب کا، اس کلام کا کہنے والا کیسا ہوگا؟ دیکھیے پھر بھی آپ نے پہچانا نہیں ہے، اسے کہ پہچاننا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا آپ میر غالب وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں، مان لیا آپ کی بات، عکس دیکھ سکتے ہیں، تصویر دیکھ سکتے ہیں، مگر جو وہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اجی اسی عکس کا نام ہے ساری دنیا، ساری دنیا اسی عکس کا نام ہے۔ اب اگر دنیا دیکھ رہے ہو، پھلوں کو دیکھ رہے ہو، پھولوں کو دیکھ رہے ہو، اپنے دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہو، اپنی طاقت کو دیکھ رہے ہو، تو ان آثار کو دیکھتے جاؤ، پیدا کرنے والے کو سمجھتے جانا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائے اپنے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا سب سے زیادہ خدا کو جاننے والی تھیں، خدا کو پہچاننے والی تھیں، خدا کا۔ ہمارے یہاں
قاتل زہرا، قاتل زہرا۔ ارے قاتل زہرا آپ کے لعنت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا، قاتل زہرا کو تو اللہ نے جہاں پہنچانا تھا پہنچا ہی دیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ غور فرمائے نے قاتل۔ اچھا آپ دیکھیں جناب زہرا کی فضیلت کے سلسلے درج کرتا چلوں۔ حج میں رسول اللہ، ساری باتیں ہم لوگ جو کرتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لیجئے اور جو رسول منع کرے اس سے رک جائیے، ما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جائیے۔ میں زیادہ آیت اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں ٹائم کم رہتا ہے، کام زیادہ لینا رہتا ہے۔ اب دیکھیے تو قریب قریب ٹائم ختم ہی ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اچھا اگر آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لوں گا بھی تو ہوگا کیا معلوم ہے؟ آپ ہم سے تو اوپ کے نہ جائیں گے، مگر کچھ ایسے اوپر نیچے یہ پروانے جو ہیں یہ پریشان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائے، آئے ہیں ان سے لڑنے کے لیے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں پروانہ ہے، توجہ فرمائے، بہت شمع کو چاہتا ہے، بڑے اشعار لکھے گئے ہیں، شمع اور روشنی کو چاہتا ہے، لہذا اس کے اوپر موقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے میں شورا اکرام کی بارگاہ میں دست ادب جو کہ عرض کر رہا ہوں اور التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ اختصار سے کام لیں، اور تاکہ بارگاہ امام میں سب اپنا نذرانِ عقیدت پیش بھی کر لیں۔ اور ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کسی کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا اصل مقصد ہے جو اس کا پانی ہے اس تک ہمارے شعر پہنچ جائے۔ اگر سامعین کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر جزا بھی سامعین سے لے گا، اگر ائمہ معصومین کے لیے پڑھ رہا ہے تو جزا ان سے ملے گی۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب منتظر جونپوری صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات سے استقبال۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیں، پیش کرتا ہوں۔ غرور طالب، غرور طالب بیعت کو مار جا۔ باوا صاحب نعرہ صلوات۔ آئیے گزارش ہے باوا صاحب نعرہ صلوات۔ غرور طالب بیعت کو مار جا اے گا، چڑھا جو ظلم کا دریا اتار جا اے گا، چڑھا جو ظلم کا دریا اتار جا اے گا، اور یزید کا نا خبر تھی کہ یہ میرا لشکر تباسم علی اصغر سے ہار جا اے گا، تباسم علی غرور طالب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب وسیع کرنجوی صاحب سے کہ وہ آئیں۔ اچھا شودب صاحب آ جائیں، شودب صاحب کی گزارش ہے کہ وہ آئے اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال۔
باواز بلند صلوات محمد محمد چاروں سے سماعت کریں تشریف تو نبی کے لال شہ مشرقین زندہ ہے نبی کے لال شہ مشرقین زندہ ہے وقار فاتح بدر و حنین زندہ ہے وقار فاتح بدر و حنین زندہ ہے یہ بتا رہے ارے یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے یزید مر گیا ایک مطلب اور چند شعر امام حسین کے حوالے سے پیش کرتا ہوں دیکھیے گا خوشبوئے پنجتن میں معطر حسین ہے خوشبوئے پنجتن میں معطر حسین ہے مثل گلاب گل میں گل تر حسین ہے مثل گلاب گل میں حضرات یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں حضرات کہ فطرس در حسین سے کہتا ہوا چلا فطرس در حسین سے کہتا ہوا چلا ملتے ہیں پر وہیں سے جہاں پر حسین ہے ملتے ہیں پر وہیں سے جہاں پر حسین ہے ملتے ہیں پر وہیں سے تضمین کا شعر پیش کرتا ہوں کہ کاندھے پہ لے کے سب کو بتایا رسول نے کاندھے پہ لے کے سب کو بتایا رسول نے آئینہ جمال پیمبر حسین ہے آئینہ جمال پیمبر حسین ہے خیمے جلان والوں سے کہہ دے کوئی ذرا خیمے جلان والوں سے کہہ دے کوئی ذرا لکھا ہوا
لکھا ہوا ہمارے بھی گھر پر حسین ہے، خیمے جلانے والوں سے کہہ دے کوئی ذرا، لکھا ہوا ہمارے بھی گھر پر حسین ہے، مجھ کو درے حسین پہ جانا ہے اے وسیع، حر نے بتایا خلد کا داور حسین ہے۔ اب میں بہت ہی زیادہ محترم سے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب وسیع کرنجوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام نظرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال۔ مکمل پیشانی ہو چکی ہے، ثواباً حاضر خدا سرکار کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، بس جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ، کہ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ، تو کاغذ رہتا کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا، بھائی کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا، بھائی لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ، کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا، لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ، تو بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت، بس منزلوں کا فرق ہے بھائی دوزخ ہو یا بہشت، بھائی تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ، کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت، بس تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ۔ آخری شعر بلاتا ہو کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، بھائی کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ، کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ۔ آئیے سلسلے کے آخری شاعر محترم جناب شہنشاہ جمل پوری صاحب کی خدمت میں ہر دفعہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام نظرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین سلوات سے استقبال کریں۔ معلومات والی تھے چند شعر حضرت زینب کے۔ قرآن ہے علی زینت قرآن ہے زینب، قرآن ہے علی زینت قرآن ہے زینب، حیدر کی طرح محور ایمان ہے زینب، حیدر کی طرح محور ایمان ہے زینب، سردار جوانان جنا ہے تیرے بھائی، سردار جوانان جنا ہے تیرے بھائی، یہ اوج ہے تیرا یہ تیری شان ہے زینب، یہ مجلس و ماتم یہ علم اور سبیلیں، یہ مجلس و ماتم یہ علم اور سبیلیں، دنیا میں تیری فتح کا اعلان ہے زینب، دنیا میں تیری فتح کا اعلان ہے زینب، یہ مجلس و ماتم یہ علم اور سبیلیں، دنیا میں تیری فتح کا اعلان ہے زینب، ہر حال میں کرتے ہیں شہ والا کی مجلس، ہر حال میں کرتے ہیں شہ والا کی مجلس، یہ اہل عزا پر تیرا احسان ہے زینب، یہ اہل عزا پر تیرا احسان ہے زینب، قرآن کے ہونٹوں پہ بھی جس کی
جس کی ہے ستائش، قرآن کے ہونٹوں پہ بھی ہے جس کی ستائش، ہر حال میں وہ بولتا قرآن ہے زینب، ہر حال میں وہ بولتا قرآن ہے زینب۔ آ سکتی نہیں دین محمد پہ خزائیں، آ سکتی نہیں دین محمد پہ خزائیں، تو دین محمد کی گلستان ہے زینب، تو دین محمد کی گلستان ہے زینب۔ ہو زندہ جاوید نہ کیوں مقصد شبیر، ہو زندہ جاوید نہ کیوں مقصد شبیر، شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب۔ پڑھتا ہے قصیدہ تیری عظمت کا آزادار، پڑھتا ہے قصیدہ تیری عظمت کا آزادار، یہ تیری عطا ہے تیرا فیضان ہے زینب، یہ تیری عطا ہے تیرا فیضان ہے زینب۔ یہ قطع سماعت فرمائیے۔ دیر ہو جاتی کہ اکثر، دیر ہو جاتی کہ اکثر، گھر میں جانے میں جب دیر ہو جاتی کہ اکثر، گھر میں آنے میں جب ریت پر مچھلی ہو جیسے، ایسے گھبراتی تھی ماں، ریت پر مچھلی ہو جیسے، ایسے گھبراتی تھی ماں۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کے، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، دیر ہو جاتی کی اکثر۔ نعرہ صلوات۔ آئینہ صفات پیغمبر ہیں فاطمہ، آئینہ صفات پیغمبر ہیں فاطمہ، زوجہ علی خلد کی افضل ہیں فاطمہ، تبلیغ دین کے واسطے اس کائنات میں، تبلیغ دین کے واسطے اس کائنات میں آئینہ ہے رسول تو جوہر ہے فاطمہ، آئینہ ہے رسول تو جوہر ہے فاطمہ، تبلیغ دین کے واسطے اس کائنات میں آئینہ ہے رسول تو جوہر ہے فاطمہ۔ نعرہ صلوات۔ قرآن کو
कुरान को है जिसने पढ़ा जानता है खूब, कुरान को जिसने पढ़ा जानता है खूब, है किसकी किसकी उसमें सना जानता है खूब। हर कलमा गो रसूल का दुनिया में दोस्तों, हर कलमा गो रसूल का दुनिया में दोस्तों, ज़हरा पे किसने की है जफा जानता है खूब। एहसान मंद ज़हरा का खालिक है इसलिए, एहसान मंद ज़हरा का खालिक है इसलिए, है किसके खूह से दीन हरा, है किसके खूह से दीन हरा जानता है खूब। आगोशे सोगरा इसलिए छोड़ा सगीर ने, आगोशे सोगरा इसलिए छोड़ा सगीर ने, क्या होगा जाके करो भला जानता है खूब। कैसे रकम करे, कैसे रकम करे ये शहंशाह अज़मतें, ज़हरा की अज़मतों को खुदा जानता है खूब। जान देने के लिए तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं है, परवाने का नाम ही परवाह न करने वाला, ये मोहब्बत में वहाँ नहीं जाता है, तहकीक हुई है, ये उसको बुझाने के लिए जाता है। अब आप समझे, जहाँ जहाँ कहा जाता है शमे रिसालत के परवाने, अरे ये शमे रिसालत के परवाने वैसे ही है जैसे यहाँ इस चिराग को बुझाने के लिए ये परवाने जाते रहे, वहाँ उस हिदायत के चिराग को वो परवाने बुझाने के चक्कर में थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत बहुत है। वो हम जो काम रसूलुल्लाह करते हैं वही करना है। अच्छा, एहराम बांधते हैं रसूलुल्लाह, हज में बांधा था कि नहीं बांधा था? भाई एहराम रसूलुल्लाह ही का किया हुआ है। एहराम आप जानते हैं, समझ रहे हैं? एक आध लोग ऐसे बांधने वाले हुए उनको बांधने का तरीक़ा ही नहीं मालूम था, एक तवाफ़ नहीं कर सके कि एहराम, हाँ नहीं मजबूरी उनको पता नहीं था, ऐसे हालात पैदा हो जाते। एहराम यानी एक ही बड़ा तौलिया, खूब बड़ा तौलिया या चादर, ये तो तौलिए का बनने लगा अच्छे से अच्छा, लेकिन चादर एक ही में आप बग़ैर गिरा दिए सवाब लगाइए, पूरा ऐसे करके ऐसे दबा के, उसका एक फ़न है, तरीक़ा है, उसको बांधा जाता है। ये मुस्तहब है, ये जो वाजिब है एहराम बांधना। अच्छा आप ये बताइए कि सारी दुनिया रसूल को हज में एहराम बांधता देख रही है, तो क्या मर्द के अलावा औरतें भी ऐसे एहराम बांधेंगी? तवज्जो फरमाया, मर्द के अलावा औरतें भी एहराम बांधेगी? का नहीं, औरतों के एहराम का तरीका और है, बहुत से मसले हैं। मर्द जोर जोर से नमाज पढ़ेगा, जोर जोर से नमाज पढ़ेगा, औरत धीरे धीरे नमाज पढ़ेगी। मर्द के उठने का अंदाज अलग होता है, औरत के उठने बैठने का अंदाज अलग होता है। एक साहब कहने लगे, एक साहब नमाज में अल्लाह के यहाँ दिल नहीं लगता है, पूरा दिमाग उधर, अल्लाह भी नहीं चाहता कि उतना दिल लगे आपका, दिमाग उतना अल्लाह भी नहीं चाहता कि दिमाग में ना लगे। कम से कम इतना दिमाग आपको हाजिर रखना है कि आप बहैसियत मर्द नमाज पढ़ रहे हैं या बहैसियत औरत के पढ़ रहे हैं। इसलिए कि अगर ये दिमाग में न रहेगा तो औरत मर्द की तरह से उठने बैठने लगेगी और मर्द औरत की तरह से उठने बैठने लगेगा। तो कम से कम नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के अरकान को अदा करते वक्त हमारा दिमाग इतना खुला रहे कि हम समझते रहें कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे पढ़ना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो कुछ रसूल ने किया है वो अमल मर्दों के लिए तो हो सकता है, लेकिन औरतों के लिए वो अमल नहीं है। अब आप समझ गए कि जब औरतों के लिए वो अमल नहीं है तो कोई एक ऐसी ज़रूरत है
کہ جو بتائے احرام کیسے باندھا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، اسی ذات کا نام ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آدھے جہاں کے واسطے 12 امام ہیں، آدھے جہاں کے واسطے تنہا ہے فاطمہ، آدھے جہاں کے واسطے تنہا ہے فاطمہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ کتنی عظیم خاتون ہیں، کتنی بلند خاتون ہیں۔ آپ دن و رات سنتے رہتے ہیں 11 اماموں کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، 11 اماموں کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی باعظمت خاتون ہے، جو 11 اماموں کی ماں ہو وہ کتنی باعظمت ہے، اور جو پورے 12 اماموں کی ماں ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو یہ باعظمت گھر اللہ کی معرفت تھی، اسی لیے اللہ پر بھروسہ تھا۔ 3 دنوں تک روٹیاں دوسروں کے لیے دے دیا، ایسی تھوڑی عزت ملتی ہے۔ عظمت اور عزت دولت سے نہیں ملتی۔ سائل آیا، مجلس تمام کر دیا، یہ آخری جملے۔ سائل آیا، سوال کیا، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ گھر میں کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں، کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں تھا۔ تو شہزادی پریشان کیا کرے؟ شہزادی نے پتہ کیا تو معلوم سلمان باہر بیٹھے ہوئے۔ توجہ فرمایا، سلمان کو دروازے پہ بلایا اور کہنے لگی، یہ سلمان وہ ہیں جن کے لیے کہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ مگر اس بات کو کہنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، انفاق کرنا، خرچ کرنا، دے دینا۔ آپ کے پاس 5000 ہے، ہم نے مانگا، آپ نے 1000 دے دیا، یہ ہے انفاق۔ لیکن انفاق میں حکم یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ نہ انفاق کیجئے۔ کہا صاحب ہمارے جوش میں آئے، کہا ایک دروازہ لگوا دیئے۔ نواز صاحب نے کہا، ہم نے کہا اچھا ہم 5 دروازہ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انفاق میں اچھا دروازہ اس تناسب سے لگنا چاہیے، دروازہ لگا دیا جیسے شاہوں اور بادشاہوں کا۔ شریعت کہتی ہے انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس میں آپ اسراف نہیں کریں۔ انفاق میں اسراف سے روکا گیا ہے، تو اسے انفاق کہتے ہیں۔ 5000 آپ کے پاس ہے، 2000 دے دیا، 4000 دے دیا، 1000 اپنے پاس رکھا۔ لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک ہی روٹی ہو، چاہے آپ کھائیں چاہے وہ سائل کھائے، ایک ہی گلاس پانی ہے، چاہے آپ پئیں چاہے سائل کو پلائیں، ایک ہی لباس ہے، چاہے آپ پہنیں چاہے سائل کو دے دیں، تو ایسی صورت میں یہ انفاق نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے ایثار کہتے ہیں۔ ہم نے نہیں کھایا، آپ کو کھلا دیا، یہ انفاق نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، سلمان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ سلمان، سائل کے سوال کو پورا کرنا ہے، جاؤ اس چادر کو لے جا کر کے بیچ آؤ۔ آپ نے چادر اور بیچنا سنا تو دماغ و دل پہ ایک چوٹ سی لگی۔ سلمان بھی لے کے نکلے، مگر کیا کریں، کیسے کہیں کہ یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی چادر ہے، اسے کوئی خرید لے۔ اسی شش و پنج میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اتنے میں ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا اور چادر کی کیفیت کو دیکھتے ہی ساتھ کہا ٹھہر جاؤ، میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ اور جا کر کے اس نے توریت میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آ کے پلٹ کے آیا، کہا اب اس چادر کی جو قیمت مانگو میں دینے پہ تیار ہوں۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ تو جناب سلمان نے جو بھی قیمت بتائی ہو وہ ساری قیمت لے کر کے وہ آیا۔ سلمان نے کہا چادر لو، قیمت دو۔ کہا نہیں، ہم ایسے نہیں دیں گے، ارے ہم نے اس چادر کی عظمت کو توریت میں پڑھا ہے۔ ہم مدینے کی مسجد میں چلے گئے، مسجد میں گیا، اور اس کے بعد کہا میں اسلام لاتا ہوں، میں نے پڑھا ہے جو اس چادر کو لے گا اس کے لیے جنت واجب ہے،
لہٰذا میں نے چادر کو لے تو لیا ہے، مگر سلمان تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ توجہ فرمائے، میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ لے جاؤ، یہ سب شہزادی کو دے دو۔ اب عزیزان گرامی میں کیسے عرض کروں، مختار نے ایک شخص کو گرفتار کروایا، مجلس تمام ہو گئی، ایک شخص کو گرفتار کروایا۔ جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا، کہا یہ بتا تو نے نیزہ چلایا، تو نے تلوار چلائی، اور تو نے کوئی اور کام کیا؟ کہا نہیں۔ تو جناب مختار نے کہا پھر اسے کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہا نہیں، اس نے کچھ جرم کیا ہے۔ کہا یہ بتا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ عزادارو آسان نہیں ہے سننا، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ مختار نے جیسے ہی پوچھا تو اس نے کہا ارے میں نے زینب کی چادر کو ہاتھ لگایا تھا، بیتلا سننا تھا۔ مختار غش کھا کے گر پڑے، آئے ظالم نے میری شہزادی کے سر سے چادر چھینی تھی۔ ارے کس طرح سے سید سجاد نے چادر چھنتے دیکھا، ارے کیسے راہ کوفہ و شام میں سید سجاد ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو بے ردا دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے کہا جب پوچھنے والے نے پوچھا آقا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ رونا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر یہ بتا بازاروں میں مجمع عام میں اپنی ماں بہنوں کو بے ردا دیکھنا کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ ہائے کوفہ و شام، اور ہائے وہ میری ماؤں اور بہنوں اور پھوپھیوں کو بے ردا لے جانا اور تعارف کرانا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب رشیدہ بانو بنت سید مختار احمد جہاں صاحب کی روح کو بخش دے۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، آ جاؤ ادھر، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
सा, ज़ेरे खंजर वो सूखा गला था। हो गए कत्ल सजदे में बाबा, हर कदम पर था आबिद का नौहा। दोषे पर आप जिसको बिठा कर सूए मस्जिद चले मुस्कुरा कर। 3 दिन का था वो भूखा प्यासा, बेखबर था। सुनता हूँ असर तक ये सफर था। भूखा प्यासा उठाता था लाशा, थे खाई उनमें नौजवानी नहाई। माँ ने देखा नहीं उसका सेहरा, करबला से मुझको ना आई। हर कदम पर था आबिद का नौहा, मासूम असग़र दाश्ते गुर्बत में दाश्ते पेदर पर तीर का बन गया था निशाना। हर कदम पर था आबिद का पड़ी थी। फिर क़यामत की आई घड़ी थी। मैं रहा गश में जलता था ख़ैमा, करबला से मुझको ना आई। हर कदम पर था आबिद का नौहा, थे रो कर मेरे बाबा खबर ले लो बढ़ कर। मारते थे तमाचे सितम गए, करबला से मुझको ना आई। हर कदम पर था आबिद का नौहा, ज़मीन पर बेकफन मैयते थी 72। मैं तो कैदी बना देखता था, से मुझको ना आई। हर कदम पर था आबिद का नौहा,
اتنا رنجوں میں ہن سے مختصر داستان سن لو صغیرہ مختصر سنیے گا ذرا ہر قدم پر تھا عابد کا گئے بولے عابد تڑپ کر جو قیصر ہو گیا ایک کوہرام برپا راز مجھ کو نہ آئی ہر قدم پر تھا عابد کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جد کا وابی کا، السلام علیکم والا امک واخیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔